یہ کہانی 2005 میں افغانستان کے ایک علاقے میں 4 امریکن نیوی کے سیل سولجرز کے ساتھ پیش آئے سچے واقعے پر مبنی ہے، جنہیں ایک خطرناک طالبانی کمانڈر احمد شاہ کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے افغانستان کے ایک پہاڑی علاقے میں بھیجا جاتا ہے، اور یہ چاروں طالبان کی نظر میں آ جاتے ہیں اور بہادری سے طالبان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سینما کرونیکل پریزنٹنگ لون سروائیور۔ فلم کی شروعات افغانستان میں امریکن ایئر بیس سے ہوتی ہے، جہاں مارکس اور ایکس کو اپنے کمرے میں باتیں کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور دوسری طرف مائک اور ڈینی کو رننگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یہ چاروں امریکن نیوی کے سیل سولجرز ہیں۔ یہ چاروں اپنے دوسرے فوجی دوستوں کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بریفنگ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بریفنگ میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں ایک مشن پر بھیجا جا رہا ہے۔ اس مشن کا مقصد احمد شاہ کو پکڑنا اور مارنا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ احمد شاہ ایک خطرناک کمانڈر ہے جو افغانستان میں ہمارے میرین سولجرز کو مارنے کا ذمہ دار ہے۔ انہیں احمد شاہ کے رائٹ ہینڈ تراق کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ 4 سولجرز کو اس مشن پر بھیجا جائے گا۔ اس ٹیم میں مارکس جو کہ ایک سنائپر ہے، ٹیم کا لیڈر ہوگا، دوسرے نمبر پر مائک ہوگا، تیسرے نمبر پر ایکس جو کہ سونار ٹیکنیشین ہے، اور چوتھے نمبر پر ڈینی ہوگا جو کہ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہے۔ ڈینی بتاتا ہے کہ اس علاقے میں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کمیونیکیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس لیے مائک کے پاس سیٹلائٹ فون ہے اور رابطہ نہ ہونے کی صورت میں ہم اسی فون سے رابطہ کریں گے۔ اس کے بعد سب مشن کی تیاری کرتے ہیں اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اس علاقے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت انہیں اس گاؤں کے قریب جس میں احمد شاہ موجود ہے ایک پہاڑی پر اتار دیا جاتا ہے۔ وہ اتر کر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں اور پہاڑی کی دوسری طرف جانے کے لیے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں دوسری طرف پہنچتے پہنچتے صبح ہو جاتی ہے۔ ڈینی بیس کو بتاتا ہے کہ وہ خیریت سے اپنی پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ چاروں پہاڑی کے اوپر گاؤں کے قریب گاؤں پر نظر رکھنے کے لیے پوزیشنز لے لیتے ہیں اور دور سے گاؤں پر نظر رکھتے ہیں۔ انہیں احمد شاہ کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر سگنلز کا ایشو ہے۔ وہ ایکس کو پہاڑ کی اوپر کی طرف جا کر بیس پر اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں بہت زیادہ طالبان ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے احمد شاہ کو سنائپر کے ذریعے مارنا چاہیے تاکہ ہم جوابی حملے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ وہ سب پیچھے کی طرف جا کر ایک جگہ پوزیشن لیتے ہیں۔ وہ ایکس کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو پہاڑ کے اوپر سگنلز کے ملنے کا انتظار کرنے گیا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں 3 افغانی چرواہے آ جاتے ہیں۔ ان میں ایک بوڑھا آدمی ہے اور 2 لڑکے ہیں۔ یہ چرواہے اس ٹیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چاروں ان چرواہوں کو پکڑ کر باندھ لیتے ہیں۔ مائک سیٹلائٹ فون سے بیس پر کال کرتا ہے اور ساری صورتحال بتانا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمانڈر سے بات کرے لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ ان تینوں کو ہم مار نہیں سکتے کیونکہ یہ بے گناہ ہیں۔ اس پر ڈینی کہتا ہے کہ انہیں چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن مائک کہتا ہے کہ ہم اس مشن کو یہیں ختم کریں گے، ان تینوں کو واپس جانے دیں گے اور پہاڑی کی دوسری طرف جا کر بیس سے ایگزٹ ٹیم بلائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور خود واپس پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ چرواہے تیزی سے گاؤں میں جا کر احمد شاہ کو ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور جلد ہی احمد شاہ اپنی طالبان فوج کے ساتھ ان کی تلاش میں یہاں آ جاتا ہے۔ یہ چاروں ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن طالبان تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اسی دوران ایکس کے ہاتھ پر گولی لگتی ہے۔ طالبان ان پر ہر طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بھاری مقدار میں ویپنز ہیں۔ مائک اور ڈینی کو بھی گولیاں لگتی ہیں۔ طالبان کی تعداد زیادہ دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے ایک طرف موجود کھائی میں چھلانگ لگا دیں۔ وہ نیچے گرتے ہیں اور اس دوران کافی زخمی ہو جاتے ہیں۔ نیچے پہنچ کر وہ خود کو سنبھالتے ہیں اور پوزیشنز لے لیتے ہیں، لیکن طالبان جلد ہی وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان پر فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ امریکن ٹیم اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف بھاگتی ہے۔ یہ لوگ ایک جگہ چھپ جاتے ہیں۔ ڈینی کو بہت زیادہ گولیاں لگ جاتی ہیں اور وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے، جس سے طالبان کو ان کی پوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ پھر سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ چاروں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک اور کھائی آ جاتی ہے۔ وہ اس کھائی سے نیچے اترتے ہیں۔ مارکس ڈینی کو اٹھا کر نیچے اترنے ہی والا ہوتا ہے کہ ڈینی کو ایک اور گولی لگتی ہے اور وہ وہیں رہ جاتا ہے اور مارکس کھائی میں گر جاتا ہے۔ اوپر ڈینی کو طالبان گھیر لیتے ہیں اور اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ کھائی میں موجود باقی تینوں سولجرز پر گولیاں چلاتے ہیں۔ تینوں طالبان کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہار نہیں مانتے۔ مارکس کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اوپر ڈینی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ مائک اوپر جا کر بیس سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے
जाना चाहता है। इसे पता है कि वो अब मारा जाएगा। मार्कस इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना बचा हुआ मैगजीन मार्कस को देकर ऊपर चला जाता है। मार्कस और एक्स नीचे से मुकाबला करते हैं। माइक ऊपर जाकर सैटेलाइट से बेस से राब्ता करता है और मदद मांगता है। इस पर गोलियां चल रही होती हैं। माइक को गोलियां लगती हैं और वो मारा जाता है। अब सिर्फ मार्कस और एक्स ही बच जाते हैं, जो नीचे खाई में तालिबान का मुकाबला करते हैं। वहां दूसरी तरफ बेस से टीम इनको रेस्क्यू करने के लिए रवाना हो जाती है। ये टीम चिनोक हेलीकॉप्टर्स में गनशिप्स हेलीकॉप्टर्स के बगैर ही चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मार्कस और एक्स नीचे छुप जाते हैं और फायरिंग रुक जाती है। ये दोनों अब हवाई मदद का इंतजार करते हैं। इतने में दोबारा इन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। वो दोनों अलग अलग होकर मुकाबला करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में मौजूद टीम का लीडर इन्हें बताता है कि तालिबान के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, इसलिए हमें एहतियात से उतरने की जरूरत होगी। हेलीकॉप्टर हमले की जगह पर पहुंच जाते हैं और टीम नीचे उतरने की तैयारी करती है। इतने में नीचे से एक मिसाइल एक हेलीकॉप्टर को लगती है और वो गिरकर तबाह हो जाता है और इसमें मौजूद सारी टीम मारी जाती है। दूसरे हेलीकॉप्टर पर भी हमला होता है, लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और इसमें मौजूद टीम लीडर बेस को सारी सूरत हाल बताता है और वापस चला जाता है। उधर एक्स की गोलियां खत्म हो जाती हैं और इसे चारों तरफ से तालिबान घेर लेते हैं। वो इनका मुकाबला करता है, लेकिन मारा जाता है। अब सिर्फ मार्कस जिंदा बचा है, जो कि जख्मी है। वो एक्स को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तालिबान इसका पीछा करते हैं, लेकिन वो एक पत्थर के नीचे छुप जाता है। दो हेलीकॉप्टर दोबारा इस तरफ रेस्क्यू के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वापस चले जाते हैं। तालिबान मार्कस को तलाश नहीं कर पाते और वापस चले जाते हैं। मार्कस, जो बहुत जख्मी है और थक चुका है, वहीं पूरी रात पड़ा रहता है। अगली सुबह मार्कस की आंख खुलती है और वो जंगल में एक तरफ चलना शुरू कर देता है। वहाँ इसे पानी का चश्मा मिलता है, जहाँ से वो पानी पीता है। इसी दौरान एक अफगानी वहाँ आ जाता है, जिसका नाम गुलाब खान है। वो मार्कस की मदद करता है और इसे अपने घर ले जाता है। मार्कस गुलाब खान को एक लेटर देता है और कहता है कि इसे बेस पर पहुंचा दो। गुलाब खान ऐसा ही करता है और एक आदमी को लेटर देकर रवाना कर देता है, ताकि टीम आकर मार्कस को रेस्क्यू कर सके। तालिबान मार्कस को तलाश करते करते इस गांव तक पहुंच जाते हैं और सब घरों की तलाशी लेते हैं। मार्कस इन्हें मिल जाता है और वो इसे घसीट कर बाहर ले जाते हैं और इसका गला काटने ही वाले होते हैं कि गुलाब खान और तमाम गांव वाले तालिबान पर बंदूकें तान लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारा मेहमान है और तुम इसे कुछ नहीं कह सकते। तालिबान को वापस जाना पड़ता है और वो जाते हुए कहते हैं कि तुम सबको मार दिया जाएगा। गुलाब खान मार्कस को वापस कमरे में ले जाता है और इसके जख्मों का इलाज करता है और इसके कपड़े भी बदलता है और इसे खाना देता है। अगले दिन सुबह के वक्त तालिबान वापस आते हैं और गांव पर शदीद हमला करते हैं और सब लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन तालिबान तादाद में बहुत ज्यादा हैं। एक तालिबानी आदमी मार्कस के कमरे में आ जाता है और इस पर हमला करता है, लेकिन मार्कस इसे जान से मार देता है। इतने में हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं और हवा से तालिबान पर गोलियां बरसाते हैं और सब तालिबान को मार देते हैं। एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और कुछ सोल्जर्स मार्कस को ढूंढने के लिए गांव में चले जाते हैं। वो मार्कस को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। मार्कस जाने से पहले गुलाब खान का शुक्रिया अदा करता है कि इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इसकी जान बचाई। मार्कस गुलाब खान की फैमिली को भी साथ ले जाने को कहता है, ताकि तालिबान इन्हें मेरी मदद करने की वजह से नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन सोल्जर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम इस गांव को सिक्योरिटी देंगे। इसके बाद मार्कस को रेस्क्यू कर लिया जाता है और बेस पर पहुंचा दिया जाता है। मार्कस बहुत ज्यादा जख्मी है, इसका इलाज किया जाता है और बहुत मुश्किल से इसकी जान बचाई जाती है और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है।